صفيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ درس میں مشرکین کے دو شبہات کے اللہ نے جواب دیے. ایک شبہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے متصرف ہونے میں، اور دوسرا شبہ تھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں. اللہ نے ان تینوں ہستیوں سے معبودیت کی اور الوہیت
کی نفی فرمائی کہ یہ ہمارے عاجز بندے تھے، ہمارے دربار میں گڑ گڑاتے، عاجزیاں کرتے، دعائیں مانگتے اور ساری زندگی میری معبودیت اور میری الوہیت کا اعلان کرتے رہے۔ آیت نمبر 41 سے اللہ نے ایک اور شبے کا جواب دیا، اور یہ شبہ تھا جد الانبیاء امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک متفق علیہ شخصیت ہے، جنہیں یہودیوں نے بھی اپنا معبود مانا، عیسائیوں نے بھی انہیں الہ مانا، اور مشرکین مکہ نے بھی انہیں معبود مانا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ سیدہ مریم انہیں صرف عیسائیوں نے مانا، نہ یہودی ان کی عبادت کرتے تھے اور نہ مشرکین مکہ انہیں اپنا معبود مانتے تھے۔ حضرت عزیر انہیں یہودیوں نے اپنا معبود مانا، حضرت زکریا کو بھی، لیکن عیسائیوں نے انہیں اپنا معبود نہیں مانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت تھی جنہیں یہودی بھی معبود مان رہے ہیں، عیسائی بھی انہیں معبود مان رہے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں، اور تینوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، اور آپ لطف کی بات دیکھیں کہ مکے کے بت پرست کہتے ہیں کہ ابراہیم ہو، جس شخصیت نے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا اور ساری زندگی اس کے خلاف جہاد کیا، انہی کا بت بنا کے پوج رہے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں نا، شرک کے رسیہ، یہ بزرگوں کے سہارے لیتے ہیں
عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ہمارے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مان رہے ہیں، انہیں الہ مان رہے ہیں، انہیں معبود مان رہے ہیں، اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم عیسیٰ ہمارے ہیں۔ اور عیسیٰ ساری زندگی پکار پکار کے کہتے رہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تو یہ کمزور عقیدے کے لوگ اپنے آپ کو بزرگوں سے منسوب کرتے ہیں، ہم قادری ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم اویسی ہیں۔ اب عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے، وہ بھی ساری زندگی قبریں پوجتے ہوں گے، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں والے، وہ بھی غیر اللہ کے نام کی یوں نظریں نیازیں چڑھاتے ہوں گے اور پکاریں کرتے ہوں گے۔ حالانکہ یہ جتنے بزرگان دین ہیں اور جتنے اولیاء اللہ ہیں، یہ سب کے سب موحد ہیں، انہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید کی دعوت دی اور شرک سے لوگوں کو۔ تو یہودی بھی حضرت ابراہیم کو الہ مان رہے ہیں، عیسائی بھی انہیں الہ مان رہے ہیں، مشرکین مکہ بھی انہیں معبود مان رہے ہیں۔ اللہ نے ان آیتوں میں اس شبے کا جواب دیا، پاگل ہو گئے ہو؟ حضرت ابراہیم کی سیرت تو پڑھو، حضرت ابراہیم کی زندگی تو پڑھو، انہوں نے تو ساری زندگی غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے لوگوں کو روکا اور ایک اللہ ہی کی عبادت کی دعوت، اس کو اللہ نے ان آیتوں میں ذکر کیا۔ تو ساری زندگی منع کرتے رہے لوگوں کو کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ پکار کے لائق نہیں۔ وہ پہلا دن ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تبلیغ کا آخری دن ہو، یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنے پڑھنے لگی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے اپنے بابا کے معبودوں پر بڑی کاری ضرب لگائی، بڑی ضرب لگائی، اور یہ آسان نہیں تھا۔ توحید بیان کرنا تو ویسے بھی آسان نہیں، آج بھی آسان نہیں۔ یہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، کتنے بڑے بڑے شیوخ ہیں، کتنے بڑے بڑے پیر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، کرتے ہیں بیان کا توحید، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ شرک کیا ہوتا ہے، یہ کام کرنے شرک ہیں اور کرنے والا مشرک ہے، بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے۔ پتہ نہیں میری یہ بات آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا۔ رجال پنجابی چاکھن کے جڑاں، پنجابی میں کیا ہوگی؟ جڑاں، مرد۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں ایک خسریاں دا کام نہیں، ایک کام کس دا؟ مرداں دا کام، جڑیاں دا کام ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہاں چندے بند ہوتے ہیں، مقتدی گھٹتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہے، گستاخ ہے، منکر ہے، انبیاء کا دشمن ہے، نہیں مان، فتوے لگتے ہیں، پھبتیاں کسی جاتی ہیں، اور وہ جو توحید بیان کرنے والا ہوتا ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، ان کی زبان سے اللہ کی توحید کے واضح الفاظ نہیں نکلتے۔ یہ جو توحید کا بیان کرنا ہے نا، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کے نصیب میں اللہ کر دے، جس کی قسمت میں اللہ کر دے۔
بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے محروم کر دیا، بڑا بڑا نام ہے، خدا کی قسم ان کا نام سن کے سر جھک جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے نام ہیں، لیکن توحید بیان نہیں کی، شرک کی حقیقت لوگوں کو نہیں بتائی۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کراچی کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، ان کے شاگرد نے مجھے یہ بات بتائی، ان کے شاگرد بھی اس وقت شیخ الحدیث ہیں، کوئٹہ کے ہیں، کہ میں نے اپنے شیخ سے کہا، وہ میرے استاد بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے، تو میں نے کہا بھئی آپ نے غیبت پر ایک رسالہ لکھ دیا، پردے پہ ایک رسالہ لکھ دیا، داڑھی کے مسئلے پہ ایک رسالہ لکھ دیا، تو آپ کے رسالوں کی بڑی قدر ہے، لوگ بڑا پڑھتے ہیں آپ کے رسالوں کو، ایک رسالہ شرک کے متعلق بھی لکھی، شرک کیا ہے آپ کے قلم سے نکلے گا، لوگ پڑھیں گے۔ تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ مجھے استاد محترم کہنے لگے پاکستان میں شرک ہے؟ جی پاکستان میں شرک ہے؟ میں چپ کر گیا۔ 10 محرم کا دن تھا، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آ گیا محلے کا، وہ حضرت مفتی صاحب کا مرید تھا، اور نماز وہیں پڑھتا ہے، جمعہ وہیں پڑھتا ہے، اس کے ہاتھ میں چاولوں کی پلیٹ ہے، وہ لے کے آیا، میں نے کہا کیا ہے؟ اس کا کیا نیاز حسین؟ میں نے کہا یہ تو بعد میں دیکھتے ہیں، ذرا میرے نال ٹورو۔ میں اسے لے گیا، اوپر استاد بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی آپ تو کہتے تھے پاکستان میں مشرک ہیں، یہ تو تہاڈی مسیت وچ نکل آیا، سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان سے وہ کہتے ہیں کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی حضرت حسین کی نیاز پک، ان کا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو شرک ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو بتانا ہے لوگوں کے کہ نظر، نیاز، منت، اس کا حقدار کون ہے؟ یہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ نے انہیں محروم کیا، ہم پر اللہ نے نظر رحمت کر دی، اور ہماری جماعت کو اللہ نے اس محاذ پہ کھڑا کر دیا جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا۔ ذالک من فضل، یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم وہ کام کرو نبیوں والا، شرک کے خلاف جہاد کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ شرک کیا ہوتا ہے، انہیں توحید کی دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ذرا انداز کو ذرا سمجھیے گا، ضرب لگائی ہے باپ کے معبودوں پر، یہ آسان نہیں تھا، نہ ان کے پاس جماعت ہے، نہ جتھا ہے، نہ پارٹی ہے، نہ گروہ ہے، نہ شاگرد ہیں، تنے تنہا ہے حضرت ابراہیم، نہ کوئی سبحان اللہ کہنے والا، نہ کوئی آمین کہنے والا، نہ کوئی نعرہ مارنے والا، کوئی بھی نہیں، اکیلا ہے۔ اور وہ کہتا ہے یا آباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک، یہ اب شیئن ہر ایک کے ساتھ لگے گا۔ لما تعبد ما لا یسمع شیئن ولا یبصر شیئن ولا یغنی عنک شیئن، ان کو کیوں پکارتا ہے جو تیری آواز کو سن نہیں سکتے اور تیری عاجزی اور زاری اور آنسو بہانے کو دیکھ نہیں سکتے، اور جو تو ان سے مانگ رہا ہے تیرے ککھ بھی کم، ان کی عبادت کرتا ہے۔ لما تعبد ما لا یسمع، یہ صرف طالب علموں کے لیے کہہ رہا ہوں، شہری کوئی سمجھ جائے تو اس کی قسمت ہے۔ یہاں عبادت پکار کے معنی میں ہے،
کرینہ کیا ہے؟ لا یسمع، نہیں سنتے. تو سننا کیا ہے؟ پکار. وہ پکار رہا ہے اور اللہ کیا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں تیری پکار کو. میں جگہ تو آپ کو نہیں دکھاتا. جب باپ نے انہیں گھر سے نکال دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے پاس آ گئے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوچنا چاہیے تھا کہ باپ وہ تھا جس نے نکال دیا اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، چچا ماموں، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خاندان، برادری، دوست، احباب، حکومت، سب مشرک، بت پرست. تو تھوڑا سا میں لہجہ اپنا نرم کروں، سپ بھی مر جائے تے سوٹی بھی بچ جائے. آخر دنیا میں رہنا ہے، کہاں جاؤں گا، کوئی ایسا رویہ اپناؤں. نہیں، باہر آئے نا تو قوم کو کہتے ہیں ما ھذہ التماثیل انتم لہا عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے عاکفون کا معنی کیا جن کے آگے تم مجاور بنے بیٹھے ہو. جن کے آگے تم، کبھی دیکھا کرو قبروں کے اوپر جب یہ جھک کے بیٹھتے ہیں. ہمارا ایک دوست ایک خانقاہ پہ گیا، خانقاہ بھی دیوبندیوں کی ہے. اب دیوبندی بھی اس طرف چل نکلے نا خانقاہوں کی طرف. انہوں بھی سوچا بے کم چنگا بیعت کرو تے پیسے بٹورو، تقریریں کون کرے اور درس قرآن کون دے، بس آؤ جی بیعت کرو جی. وہ بندہ کہتا ہے جی میں فلانے بزرگ دی بیعت ہاں جی. کیا ہوتی ہے بیعت؟ شریعت میں کتنی بیعتیں ہیں؟ شریعت میں ایک بیعت ہے اسلام کی. جب صحابہ میرے نبی کے پاس آ کے کلمہ پڑھتے تھے تو اسلام کی بیعت کرتے تھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیعت اسلام. دوسری بیعت ہے بیعت جہاد، جہاد کی بیعت جیسے حدیبیہ میں ہوئی. تیسری بیعت ہے بیعت خلافت. جب کوئی خلیفہ بنتا تھا تو لوگ خلافت کی بیعت کرتے. شریعت کے اندر چوتھی کوئی بیعت نہیں، تصور ہی کوئی نہیں. بس یہی تین بیعتیں، چوتھی کوئی بیعت نہیں. مرشد پھڑو تے بیعت کرو تے ہاتھ کسی دے ہاتھ تے رکھو نا. صرف بیعت کا اتنا تصور ہے، صرف اتنا تصور ہے، آپ کسی نیک عالم، متقی عالم جس کے پاس علم ہو صحیح، اس سے آپ اپنا تعلق جوڑ لیں. اس سے آپ اپنا، اسے بتا دیں کہ میں آپ سے تعلق اپنا جوڑ رہا ہوں، اور میری دنیا کے معاملات میں اور میرے دین کے معاملات میں، مثلا میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی ملازمت کرنی ہے، دنیا کا میرا کوئی معاملہ پھنس جائے یا دین کے معاملے میں مجھے کوئی پریشانی ہو تو میں اس بندے کے سامنے پیش کروں گا یہ عالم ہے، شریعت کی روح سے یہ کوئی راستہ نکال کے. بس یہ تصور ہے بیعت کا. سچی سچی گل کرو، آج کوئی اس لیے پیر پکڑتا ہے؟ کون اس نظریے سے پکڑتا ہے کہ مجھے پریشانی ہوگی تو وہ کہتے ہیں ہوں اساں بیعت کر لئیے، ساڈے حصے دیاں نمازاں بھی تو پڑھنی ہیں. ہر 6 مہینے سال کے بعد سالانہ نذرانہ دیں گے، اس دے بدلے سن قیامت والے دیہڑے چھڑانا بھی آئی. پیسے لے ساڈے کول تے ساڈی کیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم چھڑا کے لے جائیں گے، تسی بڑی پہنچی ہوئی سرکار دا لڑ پھڑیا. اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا. اب دیوبندیت بھی اس طرف جا رہی، ہماری جماعت میں بھی گھس رہی، ہماری جماعت میں بھی گھس رہی. مرشد اور بیعت اور پیری اور
کوئی تصور نہیں ہے اس کا. یہ آسان لوگوں نے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ اس طرح آسان مسئلہ. ہم آسانی چاہتے ہیں نا, سارے لوگ آسانیاں چاہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ تو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ ہمارا ایک دوست اس خانقاہ پہ چلا گیا تھا, بھی دوست تبلیغی جماعت کا, لیکن اسے عقیدے کی اچھی خبر تھی. تو مجھے آ کے کہتا ہے استاد جی میں وہاں گیا ہوں نا, مسجد میں کوئی بندہ نہیں, نو سارے لوگ قبر کے قریب نا یا دور یوں بیٹھے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ فیض حاصل کر رہے ہیں, زندے بندے فیض حاصل کر رہے ہیں. کس سے؟ زندہ بندہ مردوں سے فیض حاصل کر رہا ہے. انہیں پڑھایا گیا ہے کہ یہاں سے فیض اب بھی جاری ہے. یہ بڑے بزرگ تھے, فیض جاری ہے, قیامت تک جاری رہے گا. تم قبروں پہ آ کے مراقبے کرو. تو مراقبے کرتے ہیں. اسی کے متعلق حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم مجاور. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حل یسمعونکم اذ تدعون, جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے؟ اور یہاں کیا کہا لما تعبد ما لا یسمع. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ تبلیغ دیکھیں, اس کا انداز دیکھیں, سمجھانے کا طریقہ دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جو سنتے نہیں وہ پکار کے لائق نہیں, جو سنتے نہیں وہ معبود بننے کے لائق نہیں. آج میری جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے بھی تبلیغ کا وہی رنگ اپنایا جو حضرت ابراہیم نے اپنایا. ہم نے بھی اسی بات پہ زور دیا کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکاریں سنتے. جب سنتے نہیں تو پکارتے کیوں ہو؟ ہم نے بھی زور اسی پر دیا کہ وہ سنتے نہیں ہیں. جو اس دنیا سے چلا گیا, جس کا انتقال ہو گیا. موت کا لفظ تو ذرا اچھا نہیں نا. انتقال, انتقال کسے کہتے ہیں؟ انتقال آپ کرواتے ہیں بھئی اس دا مکان میرے نہ ہو گیا, انتقال ہو گیا. تو ہمیں بھی بتاؤ نا بھائی اس دنیا سے کہاں انتقال ہوا, کہاں منتقل ہوئے بھائی؟ انتقال جو ہو گیا بتاؤ نا. جو لفظ بھی بولو, وصال, وصال وصل سے ہے ملنا. ہمیں بھی بتاؤ نا کس سے ملے, کس کے ساتھ وصال ہوا؟ اللہ کے پاس پہنچ گئے. انتقال کا لفظ کہیں, وفات کا لفظ کہیں, تیسرا یہ لفظ میں نے کیا بولا تھا, وصال کا لفظ بولیں, کوئی سا لفظ بولیں. جو اس دنیا سے چلا گیا, موت کا جام پی لیا, اس کے بعد وہ دنیا, چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا پیر ہو یا شہید ہو یا کوئی عالم ہو, وہ دنیا والوں کی پکار بھی, پیغام بھی, سلام بھی, اذان بھی کچھ نہیں سنتا. کچھ نہیں سنتا, کچھ نہیں. قرآن نے یہ فیصلہ کیا انک لا تسمع الموتى. یہ الف لام استغراق کا ہے. الموتى, کسی میں جرت ہے تو انبیاء کو نکال کے دکھائے. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ الموتى سے انبیاء کو آپ باہر نکالیں؟ الموتى میں اولیاء, بزرگ, انبیاء سب شامل ہیں. اور قرآن نے فیصلہ کیا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. ان تدعوہم لا یسمعون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی انداز اپنایا, یہی انداز اپنایا کہ وہ سنتے نہیں, لہذا وہ پکار کے لائق نہیں. ہو سکتا ہے بابا اتنی بات برداشت کر لیتا,
ہو سکتا ہے بھائی پتر ہے بیٹا ہے چلو کہہ لیا یار، اگلا جو جملہ تھا نا وہ باپ کے لیے ناقابل برداشت، اور وہ جملہ کہنا کام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی تھا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم گھر سے نکل گئے، آگ میں کود گئے، وطن چھوڑ دیا، دودھ پیتے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے چلے آئے۔ وہ بیٹا جب ساتھ بھاگنے چلنے کے لائق ہوا، فلما بالغ معه السعی، 13-14 سال کا ہوا، اس کے گلے پہ چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ قربانیاں دیکھیں، پھر ان کی تبلیغ کا انداز دیکھیں، کیا نرالا انداز ہے، کس طرح کھول کے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو سنایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں انہیں رب قرآن ابراہیم دیاں تعریفاں نہیں کیتیاں، انہیں نہیں کیتیاں۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط۔ اور مزے کی بات دیکھیے، میرا پیغمبر امام الانبیاء ہے، میرا پیغمبر خاتم النبیین ہے، میرا پیغمبر رحمت للعالمین ہے، میرا پیغمبر سارے نبیوں سے افضل، اعلیٰ، اشرف، اولا، بالا قدر ہے، سب سے اونچا ہے میرا پیغمبر۔ لیکن اللہ میرے پیغمبر کو خطاب کر کے کہتے ہیں وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ میرے پیغمبر توحید کے بیان کرنے میں جو طریقہ ابراہیم کا تھا نا، اسی کی تو بھی پیروی کا۔ وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے یوں ہی تعریفیں نہیں کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ قربانیاں تھیں۔ یہ جو اگلا جملہ ہے، ایک تو یہ اگلی آیت آ رہی ہے کہ میرے پاس علم آ گیا، یہ دلیل ہے اس کی، میرے پاس علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، میری پیروی کیجئے، میری بات مانیے۔ آگے جو جملہ ہے نا تیسری آیت میں، وہ بڑا زبردست جملہ ہے، یا آباتی لا تعبد الشیطان، کرو مانو بابا شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر۔ کیوں جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا یہ شیطان کی پوجا پاٹ کرتا، ابلیس کو پوجتا تھا، ابلیس کو، بزرگوں کے نام پہ بت بنائے ہوئے۔ معبود کے ساتھ بندے کو کتنا پیار ہوتا ہے؟ تمہیں اللہ سے کتنا پیار ہے؟ اللہ جو تمہارا معبود ہے، والذین آمنوا اشد حبا، والذین آمنوا اشدو، اشدو کے لفظ پہ طلبہ غور کریں، اشدو حبا للہ، معنی کروں پسند آ جائے تو کہنا اچھا معنی کر گیا ہے۔ مومن جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی محبت میں انتہا پسند ہوتے ہیں، اشدو، بہت سخت ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ تو معبود کے ساتھ تو بندہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ بندہ محبت معبود ہی سے کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد کے جو معبود ہیں، حضرت ابراہیم انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کی پوجا پاٹ کرتا ہے، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر۔ یہ جملہ ناقابل برداشت تھا، میرے معبودوں کو شیطان کہتا۔ تھوڑا سا آگے آئیے، آیت نمبر 46 پہ آ جائیے۔ باپ جواب دے رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ کا، جو یا آباتی یا آباتی یا آباتی، اے میرے ابا جان۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا اے میرے ابا جان، اے میرے، اس میں پیار ہے، محبت، اے میرے ابا جان،
اب ذرا مشرک کا لہجہ ملاحظہ کیجئے جی. کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو میرے الہوں سے اعراض کرتا ہے. معلوم ہوا اصل جھگڑا الہ میں ہے. نبیوں کا اور ان کی قوموں کا اصل جھگڑا کس میں تھا؟ الہ. نبی کہتے تھے لا الہ، وہ کہتے تھے نہیں اللہ بھی یہ بھی. تبھی تو بابا نے یہ کہا اراغب انت عن آلہتی، میرے الہوں سے اعراض کرتا ہے، میرے الہوں سے منہ موڑتا ہے. لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، ملیا اے زمانا طویلا، اگر تو اپنی روش سے باز نہ آیا اور یہ انداز تو نے ترک نہ کیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. پتھر مار مار کے میں تجھے زخمی کر دوں گا. واہجرنی ملیا، ایک لمبی مدت کے لیے تو مجھ سے دور ہو جا، میری نگاہوں سے ہٹ جا، مجھے تجھ جیسے بیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں، نکل جا میرے گھر سے. آسان تھا نکلنا، آسان تھا. گھر چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ والد کہے نکل جا میرے گھر سے، کسی وجہ سے والد آج بھی کہہ دے تو بچہ نکل تو جائے گا، لیکن اس کے ذہن میں ہوگا پھپھی دے گھر ٹر جا سا، چچا ماموں کے گھر چلا جاؤں گا، بہن کے گھر چلا جاؤں. حضرت ابراہیم کو کوئی ٹھکانہ نظر آ رہا تھا؟ کہاں جاؤں؟ کوئی جماعت، کسی جماعت کا دفتر، کوئی مسجد موحدوں کی، بھی چلو وہاں چلے جائیں گے، ہمارا جتھا ہے، گروہ ہے، پارٹی ہے، جماعت ہے، کوئی پریشانی نہیں، مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے. وہ دھمکی دیتا ہے، اور دھمکی کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معذرت کریں گے، سوچیں گے، ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے. اور ہماری عربی میں ایک اصطلاح ہے سبقت لسانی ہو گئی. سبقت، کہنا کچھ اور چاہتا تھا تے کہہ اے بیٹھا. آپ سبقت لسانی کو یو ٹرن بھی کہہ سکتے، یہ بھی کہہ سکتے، یعنی یو ٹرن لینا، اپنی بات سے پھر جانا. تو اس کے ذہن میں تھا کہ یہ پھرے گا اپنی بات سے. لیکن ادھر ابراہیم ہے، کیا بات ہے، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہتے ہیں سلام علیکہ. سلام تحیت نہیں ہے، سلام متارکت ہے، چھوڑنے کا سلام ہے. وہ سلام نہیں ہے دعا والا، یہ متارکت کا سلام ہے، چھوڑنے. اب چھوڑ رہے ہیں گھر کو. سلام علیکہ، بابا میرا آخری سلام قبول کر، تو اپنی جگہ پہ، میں اپنی جگہ پہ. تو کہتا ہے کہ میں اس مسئلے کو چھوڑ دوں اور گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتا ہے. بابا میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، مسئلہ توحید میں نرمی اختیار نہیں کر سکتا. ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، یعنی تیری ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا. پھر اس وعدے کو نبھایا. پھر سورۃ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم کو یہ بتا دیا کہ تیرا بابا ہدایت پہ آنے والا نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم نے یہ دعا کرنی ترک کر دی. حضرت ابراہیم پھر اس کے بعد یہ دعا نہیں کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقولہ ہے اور بہت خوبصورت ہے جی، ذرا اس پر توجہ کیجیے. میں اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، یعنی تیری ہدایت کی دعا کروں گا. انہ کان بی حفیًا، اللہ مجھ پہ بڑی رحمت کرنے والا ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَآتَزِلُکُم،
وما تدعون من دون اللہ، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ اعتزلکم، میں الگ ہوتا ہوں تم سے بھی، اور جن جن کی تم پوجا کرتے ہو پکار کرتے ہو اللہ کے سوا میں ان سے بھی الگ ہوتا ہوں۔ وَأَدْعُو ربی، اور میں تو پکارتا ہوں اپنے، میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں حاجات اور تکلیفوں میں۔ عسیٰ اللہ اکون بدعائے ربی شقیًا، امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے اس کو پکار کے محروم نہیں رہوں گا، میں اللہ سے جو مانگوں گا اللہ مجھے عطا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی جو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے کہی، آگے کلام اللہ کا شروع ہو گیا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم نے ان مشرکین کو بھی چھوڑ دیا اور جب ابراہیم نے ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو پھر ہم نے بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسانی شروع کر دی، ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب جیسا پوتا عطا کی۔ یہ اصل خوشخبری، یہ اصل خوشخبری۔ صرف بیٹے کی خوشخبری ہو، اسحاق بیٹا دیں گے، پتہ نہیں کتنا جیوے گا، مہینہ جیے گا، سال جیے گا، 2 سال جیے گا، 5 سال جیے گا، یہ دل میں رہتا ہے۔ اللہ نے ساتھ ہی تسلی دی، ایسا بیٹا دیں گے جس کی آگے اولاد بھی ہوگی اور تجھے یعقوب جیسا پوتا بھی عطا کر۔ یہ اب اصل خوشخبری۔ یہاں سے آپ نے کوئی بات سمجھی؟ طلبہ نے کوئی بات سمجھی؟ نہیں سمجھی تو پھر آج سمجھی۔ یہ جو عام لوگوں کا خیال ہے کہ ہم غیر اللہ کی جب پکار کرتے ہیں یا ہم ان کے نام کی دعائی دیتے ہیں تو یہ ان کی عبادت کیسے بن گئی؟ عبادت تو نماز پڑھنے کا نام ہے، عبادت تو روزے رکھنے کا نام ہے، عبادت تو حج کرنے کا نام ہے، عبادت تو زکوٰۃ دینے کا نام ہے، عبادت تو طواف کرنے کا نام ہے۔ یہ کسی کو مدد کے لیے پکار لیا، یہ کیسے عبادت بن گئی؟ تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں، اس نظریے سے کسی کو پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی وسائل کے وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکار عبادت ہے۔ یہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میرے آقا نے کہا ہے، میرے آقا نے کہا ہے، اٹھاؤ حدیث کی کتاب میں، میرے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، پکار ہی عبادت ہے، پکار عبادت کا مغز ہے۔ ذرا جو حافظ کوئی بچہ ہے ذرا دیکھیں، قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ سورہ زمر ہے، دیکھیں مجھے ذرا صفحہ نمبر بتائیں۔ صفحہ نمبر 614 ہے، حافظ پیچھے رہ گئے، صفحہ نمبر 614 ہے، سورت کا نام ہے المومن اور آیت نمبر ہے 60۔ ویسے بھی رمضان ذرا دور ہوئے تھے، حافظ تھوڑے جا کمزور ہوندے۔ سورت کا نام کیا ہے؟ المومن، اس کی آیت نمبر 60۔
ہمارے سامنے جو قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کا صفحہ نمبر 614 ذرا غور کی، ذرا اس آیت پہ غور کرنا. جب میرے نبی نے کہا نا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، تو میرے نبی نے بطور دلیل اسی آیت کو پڑھا تھا. اس لیے میں بھی اپنے آقا کی سنت کے مطابق اسی آیت کو پڑھنے لگا ہوں کہ جس طرح میرے آقا نے پڑھا تھا، یہ کہہ کے کہ دعا ہی عبادت ہے، پکار ہی عبادت ہے. قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، ادعونی کا کیا میں نے، مجھے پکارو، حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں مجھے پکارو. استجب لکم، پکاروں کو قبول کرنے کی صلاحیت صرف مجھ میں ہے. یہ نہیں بھئی ہر پکار قبول کرتا ہے، یہ نہیں مانا. جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ قبول کرنے کی جو طاقت ہے، قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے، قبول کرنے کی جو پاور ہے وہ میری ہے. اب ذرا غور کرنا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، کیا لفظ ہے؟ پہلے کیا ذکر تھا؟ پہلے کیا تھا؟ قال ربکم اعبدونی، یہی تھا، میری عبادت کرو. نہیں تھا، کیا تھا؟ مجھے پکارو. پہلے حصے میں پکار کا لفظ، اور آیت کے آخری حصے میں یہی کہنا چاہیے تھا نا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو میری پکار سے منہ موڑتا ہے جہنم میں داخل ہوگا. نہیں کہا، آیت کے آخر میں کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑے گا. اللہ نے بتایا کہ پکار ہی کیا ہے. لیکن ہر پکارنا، بڑے چکر ہیں یہاں یار، کس کس کا رد کرتا رہے بندہ. بڑے چکر ہیں یہاں، لوگ چکر دے دیتے ہیں، مانوی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہر پکار اگر عبادت ہے تو قرآن میں آتا ہے والرسول یدعوکم، رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا، اود کے میدان میں رسول تمہیں پکار رہا تھا. تو وہ نبی پاک الیاذ باللہ ان کی عبادت کر رہے تھے. ہر پکار عبادت نہیں، غائبانہ پکار عبادت بنے گی. غائبانہ، وہ سمجھ رہے ہو کہ کون نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہر پکار، ہر آواز، ہر صدا نہیں، غائبانہ. غائبانہ کا مطلب ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، یہ ہے غائبانہ. جب نبی پاک آواز لگا رہے تھے تو صحابہ سامنے تھے، ان کانوں سے انہوں نے سننا تھا اس آواز کو. کوئی بندہ جا رہا ہے، میں اسے پیچھے سے آواز لگاتا ہوں تو میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مڑ کے مجھے دیکھتا ہے. اور جب ہم رب کو آواز لگاتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے. اور بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے، بغیر ذرائع کے، بغیر شعاؤں کے وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے. اس نظریے سے جو پکارنا ہے وہ کیا بنے گی؟ یہ میں نے بہت حد تک یعنی رد کر دیا ان لوگوں کا، ورنہ ہو سکتا ہے یہاں کمنٹ بھی کرنے لگ گئے ہوں کئی دوست، کئی ہمارے احباب کہ دیکھو جی یہ موبائل ہے اور سعودی عرب سے بندہ بول رہا ہے اور پاکستان میں بندہ سن رہا ہے، یہاں کی آواز، یہاں یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں سنتا. بزرگ اس تو بھی گھٹیا نے، وہ آگے حاشیہ چڑھاتے ہیں، بزرگ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ کہیں سے کہیں آواز پہنچ رہی ہے. پھر سنیے گا، یہ ذرائع کے تحت ہے، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ وسائل کے تحت ہے، یہ شعاؤں کے تحت ہے، یہ مشینری کے تحت ہے. اور رب سنتا ہے بغیر وسائل کے، وہ پکار عبادت ہے. ہر پکار نہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ. دیکھیں
میرے مرشد میرے پیر کوئی عالم کراچی میں بیٹھے ہوئے، میں نے نمبر ملایا، ان کا نمبر ملا کے میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا پیر جی میرے لیے دعا کرو، جائز کہ ناجائز؟ جائز، ذریعہ ہے، ٹیلی فون ہے۔ اب یہ بھی درمیان میں نہیں ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے انہیں آواز لگاتا ہوں، پیر جی میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو۔ نظریہ میرا یہ ہے کہ میرا پیر بغیر وسائل کے میری آواز کو، یہ کیا بنے گا؟ شرک۔ تم مردوں کے پکار کی بات کرتے ہو، یہاں زندے کو بھی اس نظریے سے پکارے تو یہ بھی کیا بنے گا؟ شرک بنے گا، کہ بغیر وسائل کے کراچی بیٹھے ہوئے اس نے کیسی آواز سن لی؟ یہ صفت تو کس کی تھی؟ تو یہ پیچھے آ جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس سے بھی یہی ثابت میں کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا يَعْبُدُونَ، یعبدون کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کریں، عبادت ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے جب جملے بولے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام نے تدعون کے لفظ بولے تھے، پکار کے، اور اللہ نے جب اس کو ذکر کیا تو اللہ نے تدعون کی بجائے یعبدون لفظ بولے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ پکار ہی کیا ہے؟ پکار عبادت ہے۔ پہلے پکار کا ذکر تھا، پھر عبادت کا ذکر۔ تو جب بندہ توحید پہ پختہ ہو جاتا ہے، یہ جو کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے بھی توحید بیان کریں گے تو بھوک سے مر جائیں گے، توحید بیان کریں گے تو چندے نہیں ملیں گے، توحید بیان کریں گے تو کوئی وسائل نہیں ہوں گے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی توحید آپ بیان کریں، جو اتنے طالب علم یہاں ہیں، ابتدا میں مشکلات ہوں گی، انہیں جھیل جائیں، استقامت دکھائیں، جھیل جائیں، پھر دولت تو آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتی رہے گی، پھر کمی نہیں اللہ آنے دیں گے، لیکن استقامت آپ دکھائیں، استقامت دکھائیں۔ ہم مر گئے، ہم بھوک سے مر گئے۔ جو بیچارے چندے مانگ مانگ کے مولوی گگے ہو گئے نے بیچارے، ان کے کپڑے دیکھو، ان کا گھر دیکھو، ان کے کھانے کے انداز دیکھو، مانگ مانگ کے چندے اور حق چھپا چھپا کے کیا ملا ان کو؟ اللہ کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقامت دکھائی اور میری راہ میں ہجرت کی تو ہم نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے بیٹے کو بھی نبی بنا دیا، ہم نے پوتے کو بھی نبی بنا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے بخشی ان کو اپنی رحمت سے حصے بہت دیے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور پچھلے لوگوں میں ان کے لیے جو ذکر صادق تھا نا وہ ہم نے باقی رکھ دیا، کہ آج بھی درود پڑھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ